بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک ایسی شہادت کا واقعہ جو بہت ہی دکھ اور روح کانپنے والا واقعہ پر مشتمل ہے۔ جس انسان کی شہادت کا قصہ آج پڑھیں گے وہ ہیں کائنات کے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد جامع القرآن سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوم شہادت 18 ذو الحجہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ شر پسند مدینہ منورہ میں ابن سبا کی سازش نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کیا اور اہل مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگ آہستہ آہستہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ مصر سے 1000 شرپسند کا ٹولہ بظاہر حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں کوفہ سے بھی 1000 شرپسند اس میں شامل ہو گئے، اور جب شرپسندوں کا یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں سے بھی 500 شرپسند اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معزول کروا دیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک خاص حکمت عملی کے تحت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر بجائے حج کرنے کے مدینہ منورہ کے نواح میں اور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ شرپسندوں کا وہ گروہ جو مصر سے چلا تھا وہ منصوبے کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا خواہاں تھا، جبکہ بصرہ کے شرپسند حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور کوفہ کے شرپسند حضرت زبیر بن العوام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان شرپسندوں نے اس مقصد کو پانے کے لیے یہ طے کیا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں وہ ان کے پاس جائیں، جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں وہ ان کے پاس جائیں، اور جو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حامی وہ ان کے پاس جائیں۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مصری گروہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حامی تھا، اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد پینترا بدلتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر ہمارے مصر کا عامل عبداللہ بن سعد ابی سرہ رضی اللہ عنہ معزول نہ ہوا تو ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ ان شرپسند لوگوں کو مدینہ سے باہر ہی رہنے دیں اور ان کا مطالبہ مانتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سعد ابی سرہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سعد ابی سرہ کو معزول کرنے کے بعد مصر کس کو سونپوں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ مصر کی امارت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصر کی امارت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے نام لکھتے ہوئے عبداللہ بن سعد ابی سرہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان مان لیا اور مصری شرپسندوں کو جا کر دے دیا، جس سے وہ خوش ہو کر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زید بن العوام رضی اللہ عنہ کے حامی بھی ان کے سمجھانے پہ مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ مروان بن حکم کی سازش۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار
مروان بن حکم جو کہ مصر کا سابق حاکم تھا اور جسے معزول کرنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، وہ نہایت شاطر ذہن کا آدمی تھا اور وہ مصر کی گورنری سے معزول کیے جانے پر کبیدہ خاطر تھا اور اکثر اس موقع کی تلاش میں رہتا کہ کسی طرح اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا موقع ملے۔ اسے جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو مصر کا نیا گورنر مقرر کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا ہے، تو اس نے چالاکی سے ایک جعلی خط تیار کیا جس میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے نام یہ پیغام لکھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاں فلاں 6 بندے جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے ان کا سر قلم کر دینا۔ مروان بن حکم نے اس خط پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جعلی مہر بھی لگا دی۔ مروان بن حکم کا جو شخص یہ خط لے کر مصر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا تھا، اسے راستے میں شر پسندوں نے پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ ان شر پسندوں نے جب اس شخص کی تلاشی لی تو مروان بن حکم کا وہ خط برآمد ہو گیا، جس سے یہ لوگ طیش میں آ گئے اور واپس مدینہ پہنچ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خط دیتے ہوئے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے تو یہ تم لوگوں کی کوئی چال لگتی ہے کیونکہ تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ شر پسندوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات جو بھی ہو ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر ہی دم لیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا لہجہ دیکھ کر فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، میں اس بارے میں تفتیش کرتا ہوں کہ یہ خط کس نے لکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں خط دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس خط سے لا علمی کا اظہار کیا اور قسم کھا کر کہا کہ ان کا دامن اس سازش سے پاک ہے۔ جب وہ خط کی تحریر پر غور کیا گیا تو وہ تحریر مروان بن حکم کی تھی۔ مروان بن حکم اس وقت اپنے گھر پر موجود تھا۔ شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مروان بن حکم کو ان کے حوالے کر دیں، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ مروان بن حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کے شر کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے دور خلافت میں بھی اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب سے معافی مانگنے اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ مروان بن حکم پڑھا لکھا تھا، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا کاتب بنا لیا۔ مختصراً یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری رحم دلی کی وجہ سے مروان بن حکم کو عبداللہ بن سبا کے ان شر پسندوں کے حوالے نہ کیا، کیونکہ وہ مروان بن حکم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی مروت یہ بات گوارا نہ کرتی تھی کہ مروان بن حکم کو قتل کرنے کے لیے ان فسادیوں کے سپرد کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رویہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مروان بن حکم کو شر پسندوں کے حوالے نہ کرنے سے صورتحال بہت خراب ہو گئی، اور شر پسند مدینہ منورہ کی گلیوں میں دندناتے پھرنے لگے اور اس بات پر زور دینے لگے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان شر پسندوں سے مذاکرات کی کوشش کی تاکہ حالات دوبارہ بہتر کیے جا سکیں۔ لیکن شر پسندوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان شر پسندوں کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عن قریب مجھے اللہ عز و جل کی جانب سے ایک خلعت عنایت کی جائے گی، اور پھر لوگ تم سے مطالبہ کریں گے کہ تم اس خلعت کو اتار دو، لیکن تم ان کی خواہش پوری نہ کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمام صورتحال میں اپنی مصالحتی کوششیں مزید تیز کر دیں، لیکن شرپسند اپنے مفاد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ مصالحت کی تمام کوششیں رائے گاہ چلی گئیں اور شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا یہ محاصرہ 40 روز تک جاری رہا۔ اس دوران شرپسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کا پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سختی سے تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ ہرگز تلوار نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ فساد نہیں چاہتے تھے۔ شرپسند آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بے بسی دیکھی نہ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے کھانے کا سامان اور پانی لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی، لیکن ان شرپسند گروہ نے وہ سامان گھر کے اندر جانے نہ دیا، بلکہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، جس پر متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشتعال میں آ گئے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے سختی سے منع کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شرپسند باغیوں سے خطاب۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ شرپسند کسی بھی قسم کی مصالحتی کوششوں کے باوجود اپنے ارادوں سے باز نہیں آ رہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تنگ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے عوض کون مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحقہ زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا؟ میں نے وہ زمین مطلوبہ رقم ادا کر کے خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی، جس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی، اور آج تم اس بابرکت مسجد میں سجدہ ریز ہوتے ہو۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اس وقت سوائے ایک کنویں کے تمام کنووں کا پانی کھارا تھا۔ میں نے وہ میٹھا کنواں خریدا اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج تم مجھے اور میرے اہل خانہ کو پیاسا رکھ رہے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطاب کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے گرد اپنا محاصرہ اور زیادہ تنگ کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ حضور اقدس نے فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی کہ پھر کسے بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہٹنے کو حکم دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی میں کہنے لگے، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چنانچہ جب یوم وار ہوا، یعنی جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ ان سے لڑتے کیوں نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں لڑوں گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اس لیے میں صبر کروں گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا وہ معاہدہ اسی دن کے لیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جب شر پسندوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اب تو قتال کرنا حلال ہو گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دے تاکہ ہم شر پسندوں کو ختم کر سکیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مسلمان بھائی کا قتل کرو؟ بس اگر تم نے ایک بھی مسلمان بھائی کو قتل کیا تو تم نے تمام مسلمانوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر واپس لوٹ آیا۔ حضرت عبداللہ بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ کب تک آپ ہمارے ہاتھوں کو روکے رہیں گے؟ ہم کھا لیے گئے۔ اس قوم میں بعضوں نے ہمیں تیروں کا نشانہ بنایا اور بعضوں نے ہمیں پتھروں سے مارا، بعضوں نے ہم پر تلوار سونتی، آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں جنگ نہیں رکھتا، اور اگر میں جنگ کا ارادہ کروں تو میں بچ جاؤں گا، لیکن میں نے اپنا معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد کرتا ہوں، بس تم جنگ و جدل سے بچو۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اس وقت کم و بیش 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ عنہ کے گھر موجود تھے، اور اگر آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیتے تو ان باغیوں کو ختم کر ڈالتے۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا جو امت میں خون ریزی کرے، اور اگر میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش کا جو آدمی میں بے دینی کرے گا اس کے اوپر تمام عالم کا آدھا عذاب ہوگا، اور میرے نفس کا کیا اعتبار، اور جہاں تک بات ہے ملک شام جانے کی تو میں مدینہ منورہ چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھا
جب ہم میں سے ایک کو تیر مارا گیا۔ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین، اب تو تلوار چلانا ہمارے لیے مناسب ہے، انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو شہید کر دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم تلوار پھینک دو، اس لیے کہ وہ فقط میری جان لینے کا ارادہ کرتے ہیں اور میں اپنی جان تمام مسلمانوں کی جان دے کر بچانا نہیں چاہتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شرپسندوں سے آخری خطاب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عثمان نے اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانکا اور شرپسندوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ کس وجہ سے میرے قتل کے در پہ ہو رہے ہو؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کا خون بجز 3 باتوں کے حلال نہیں ہے۔ اول، جب اپنی بیوی مصاحبت کے بعد زنا کرے، دوم، جب کسی آدمی کو قتل کرے، اور سوم، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ بس اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا، زمانہ جاہلیت سے آج تک میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد میں مرتد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کو جب 40 روز ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اسی دوران آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے رکھ رہے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی شہادت کا وقت آ چکا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابی بکر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر سے فرمایا اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے، میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو ڈر کے پیچھے ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت عثمان کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر ان کی سازشوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لڑائی سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ جس وقت شرپسندوں نے حضرت عثمان کے مکان پر حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
اے لوگو، میں تمہیں اللہ عز و جل کے قہر سے ڈراتا ہوں، اگر تمہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے تو وہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد سدان بن حمران اور قطیرہ آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران غافقی، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا۔ اسی دوران سدان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، تو کس دین پر ہے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ سدان بن حمران نے آپ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، اور جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا۔ اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اسی دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑھا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام جو کہ چھت پر موجود تھے، وہ شور سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سدان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ ایک غلام نے قطیرہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ خود اس حملے میں شہید ہو گیا۔ شور کے ساتھ ہی باقی شرپسند جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے مکان کے باہر موجود تھے، وہ اندر آ گئے، اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر لوٹ مار شروع کر دی۔ قطیرہ جو کہ پہلے حملے میں بچ گیا تھا، جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان شرپسندوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کو بھی زخمی کر دیا، اور ان کی چادر بھی اتار لی۔ حضرت عثمان کے ایک اور غلام جو کہ اس موقع پر موجود تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس شرپسند کا سر قلم کر دیا۔ دنیاوی لالچ میں ڈوبے ہوئے یہ شرپسند سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اب لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوقت نماز عصر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ زخمی ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حبشی غلام نے کنانہ بن بشر کو قتل کر دیا، جبکہ سدان بن احمد نے اس حبشی غلام کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد باغی لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ چور ہیں، تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو کثرت سے روزے رکھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے خون آلود کپڑوں میں ہی مدفون کیا گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو غسل نہیں دیا گیا۔ حضرت ربی بن مالک نے اپنے والد محترم سے روایت کیا ہے کہ
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شامل تھے۔ سیدنا عثمان کا جسد خاکی ایک ٹوٹے ہوئے کواڑ پر اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس تختے سے ٹکراتا تھا اور ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں جسم مبارک کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن اللہ جل شانہ کا بے حد شکر ہے کہ جسم مبارک کو کچھ نہ ہوا اور ہم انہیں بخیر و عافیت دفن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دین اسلام کا شرازہ بکھر گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پھر کبھی دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجہ میں اغیار نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں میں کئی فرقوں کو پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی تکمیل سند کو پہنچی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ حضرت عثمان کی شہادت جن حالات میں ہوئی، اس سے سلطنت اسلامیہ کا شرازہ بکھر گیا اور سلطنت اسلامیہ کی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔